بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اعوذ بک ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ سورۃ الفیل ہے، اور اس کی پہلی ہی آیت میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ فیل کا لفظ پہلی ہی آیت میں موجود ہے، اور اسی سے اس کا نام بھی لیا گیا ہے۔ اور فیل جانور ہے، معروف جانور ہے ہاتھی، اور اس صورت میں چونکہ ہاتھی والوں کا قصہ بیان ہوا ہے، ہاتھی والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے سورت کا نام الفیل ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں کے ناموں پر اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی نام کسی بھی صورت کا ایسا نہیں ہے کہ اس کا صورت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی لفظ، کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی چیز ہر صورت میں موجود ہوتی ہے۔ ابھی کسی صورت کا نام ہے سورۃ النمل، چیونٹیاں یا چیونٹی، کسی کا نام ہے حجر، کسی کا نام ہے فیل، کسی کا نام ہے قریش۔ ہر صورت کے نام کے پیچھے جو واقعہ یا جو بات ہے وہ صورت کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس صورت کے نام کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے، ہاتھی والوں کا واقعہ، اور وہی اس صورت کا اصل پس منظر بھی ہمیں بتاتا ہے۔ اور اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے مکہ مکرمہ بلکہ ملک عرب کی تاریخ جو ہے وہ سامنے ہونی چاہیے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں نے سورۃ قریش کے حوالے سے بات ذکر کی تھی کہ ان دو صورتوں کا آپس میں بڑا تعلق ہے، ان میں ایک رابطہ ہے، ربط ہے۔ جو حالات سورہ قریش کے نزول کے ہیں انہی سے ملتے جلتے حالات جو ہیں وہ سورۃ الفیل کے بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تھوڑا عرصہ پہلے، بہت زیادہ نہیں، بعض روایات میں 50 دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور یہ جو واقعہ فیل ہے یہ ماہ محرم میں، تاریخ لکھنے والوں کا، مورخین کا اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ یہ ماہ محرم میں پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہے، آگے درمیان میں ایک پورا مہینہ ہے سفر، محرم، سفر اور آگے ربیع الاول، یہ کل بنتے ہیں 90 دن، 3 مہینوں کے 90 دن بنتے ہیں۔ اور ان میں سے اگر محرم میں پیش آیا تو اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ کس تاریخ کو پیش آیا۔ محرم میں ممکن ہے آخری تاریخوں میں، ممکن ہے وسط میں، اور سفر کا 1 مہینہ پورا ہے۔ 20 دن جو باقی ہیں ان میں سے 12 ربیع الاول اگر مشہور روایت کے مطابق مان لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے، 12 اور 30 32، اور کتنے دن پہلے بنتے ہیں؟ 42، 12 اور 30 42۔ اب آگے کتنے دن باقی بچے ہمارے پاس؟ صرف 8 دن۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ محرم کے آخری ہفتے میں یہ ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ قرآن کریم نے بالکل مختصر سی بات کر دی ہے، اور واقعے کی تفصیلات بیان نہیں کی۔
حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا، لیکن چونکہ عربوں میں یہ واقعہ پشت در پشت اتنا مشہور آ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانہ میں، جس کو ابھی 40-45 سال صرف ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت مل گئی 40 سال کی عمر میں، تو یہ واقعہ اگر 50 دن پہلے کا ہے تو 40 سال اور آپ 50 دن 3 مہینے کر لیں، کل اتنے عرصے میں عرب میں اس واقعہ کی اتنی شہرت تھی کہ اس وقت لوگ عموماً تاریخ کیلنڈر تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے کچھ اشارات ملتے ہیں کہ آپ نے باقاعدگی سے، اور جو مکمل باقاعدگی سے شروع ہوا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کہنے سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے وہ رواج نہیں تھا کہ یہ کون سا مہینہ کون سی تاریخ ہے، بلکہ مطلق ہی ایسے چل رہا تھا۔ اس وقت تاریخ کچھ اس انداز سے گنی جاتی تھی، لوگ کہتے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا ہے، کہتے جی یہ عام الفیل میں پیش آیا۔ اب عام الفیل کیلنڈر تھا، اس زمانے میں عام الفیل ایک کیلنڈر کی حیثیت اختیار کر گیا، جیسے کچھ عرصہ بعد میں، بلکہ تاریخ میں آج کل کچھ دن معروف ہیں۔ عام الحزن ہماری تاریخ اسلامی کا بڑا مشہور سال ہے، جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جس سال یہ فوت ہوئے، اس سال کو آج تک لوگ عام الفیل کے نام سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اسی طرح عام الفیل کا واقعہ جو ہے یہ آج تک بھی مشہور آ رہا ہے۔ اس وقت چونکہ کیلنڈر باقاعدگی سے نہیں تھا، لوگ اس واقعہ کو کیلنڈر کے حوالے سے ذکر کیا کرتے تھے، اور ایسے ہی یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملکوں میں آج تک بھی قائم ہے۔ شہروں میں کیلنڈر یا تقویم کا رواج ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ دیہات میں آج تک کیلنڈر کا وہی رواج ہے جو اہل مکہ میں اسلام سے پہلے یا کیلنڈر کے آنے سے پہلے تھا۔ مثال کے طور پر کسی سے پوچھیں کہ یہ آپ کا بیٹا کب پیدا ہوا تھا، تو وہ کہیں گے کہ جب پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن ہوئی تھی۔ یہ کیلنڈر ہے کہ پاکستان انڈیا کی پارٹیشن ہوئی، پاکستان بنا، پاکستان والے کہہ لیں گے، جب ہندوستان آزاد ہوا ہندوستان والے کہہ لیں گے۔ آج تک وہ سلسلہ موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک، آپ کی ولادت ہوئی 3 ماہ کے اندر 50 دن صرف اس واقعہ کے بعد، اور آپ کی بعثت ہوئی 40 سال کے بعد، تب تک لوگوں میں اس واقعہ کی ساری تفصیلات چھوٹی موٹی موجود تھی۔ اب 40 سال تو ظاہر ہے کہ کتنے بڑی عمر کے لوگ اس وقت زندہ ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ ہوتے دیکھا، اور واقعتاً بعض روایات تاریخ میں ملتی ہیں، سیرت میں ملتی ہیں، علماء تفسیر نے ذکر کی ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ پرندوں نے جو کنکر پھینکے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ گویا 40 سال جس واقعہ کو گزرے تھے، اگر کوئی 60 سال کی عمر کا آدمی اس وقت موجود ہے تو 60 سال کی عمر کو اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ اس کو 20 سال کی عمر اس وقت تھی، آج 60 سال ہے۔ 20 سال کی عمر کا آدمی واقعے کی جزئیات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ 10 سال کے بعد آدمی اپنے دماغ کو ساری عمر کے لیے استعمال کر سکتا ہے کہ میں 10 سال تک جب یہ باتیں شروع ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں اشارہ دیا اصحاب الفیل کا کہ ہم نے ان کا کیا کیا، لیکن یہ کیوں ہوا، وہ کیا کچھ ہوا، کیسے کیسے ہوا، وہ اللہ رب العزت نے تفصیلات بیان نہیں کی۔ اور قرآن کریم کا یہ اسلوب ویسے بھی آپ کے سامنے ہے کہ چھوٹی سی بات، چھوٹا سا اشارہ دے دیا اور باقی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا کہ تفصیلات جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے رہے۔ وہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ یہ حبشہ سے میں نے پچھلی مرتبہ یہ بات اشارہ کیا تھا، چونکہ یہ علم تری کیف اور لإلاف قریش ان کا آپس میں ایک ربط ہے، تعلق ہے، ایک اٹیچمنٹ ہے، اس لیے میں نے ذکر کیا تھا کہ حبشہ، ایتھوپیا آج جس ملک کا نام ہے، افریقی ممالک کا قبضہ یمن پر تھا۔ اس وقت افریقہ والوں کی اتنی دور تک پہنچ تھی کہ یمن پر وہ قابض تھے۔ اب ایک مرتبہ آدمی تھوڑا سا سوچتا ہے کہ کہاں افریقہ، کہاں یمن، یہ قبضہ کیسے ہو گیا؟
تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ یمن میں اور آج تک بھی یمن میں یہودی موجود ہیں. آہستہ آہستہ جب سے یہ اسرائیل کا انہوں نے ڈونگ کھڑا کیا ہے کہ یہ ہمارا ہے، بنی اسرائیل کا ہے، یہ ملک یہودیوں کا ہے، حالانکہ وہ سارا علاقہ مسلمانوں کا، شام کا، فلسطین کا، لیکن یمن میں آج تک یہودی موجود ہیں. مصر میں یہودی موجود ہیں، اور میرا خیال ہے الحمدللہ ہمارے علاقوں میں یہودی نہیں ہیں. یہاں اس علاقے میں، خلیج میں کہیں یہودی نہیں ہیں، لیکن یمن میں یہودی تھے. یمن میں عیسائی بھی تھے. ان دونوں ظاہر ہے کہ یہودیت اور عیسائیت الگ الگ چیزیں ہیں. یمن میں یہودیوں کے وجود کا اس صورت کے پس منظر سے، بیک گراؤنڈ سے پتہ چلتا ہے، اور عیسائیوں کے وجود کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی پتہ چلتا ہے. نجران کے عیسائیوں کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں آیا تھا. اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ نجران کہیں تو ساتھ یمن بھی کہیں تو یہ کیسے ہوا؟ شروع میں نجران یمن کے تابع تھا. جغرافیائی حدود بدلتی رہتی ہیں. ابھی کئی علاقے ہیں، کوئی بحرین کے تابع تھا، کوئی کسی کے تابع تھا، بلکہ یہ سارے بعد کی تقسیمات ہیں. تو نجران یمن میں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے ایک وفد آیا. آپ نے اسے مسجد نبوی میں بٹھایا اور ان عیسائیوں کے وفد کے ساتھ آپ کا باقاعدہ مذاکرہ ہوا، ڈائیلاگ ہوا، مناظرہ ہوا. اور جب وہ کسی بات پر نہیں آئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج دیا کہ ہم اپنے بال بچوں کے ساتھ میدان میں آ جاتے ہیں، تم اپنے بال بچوں کے ساتھ میدان میں آ جاؤ اور ہمارے ساتھ مباہلہ کر لو. مباہلے کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے اور اسی واقعہ کے حوالے سے موجود ہے. اور مباہلہ تو میرے خیال آپ سمجھتے ہوں گے. مرزا قادیانی اور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان بھی مباہلہ ہوا تھا. اسی کے نتیجہ میں یہ مرزا جو ہے وہ لیٹرین میں منہ کے بل گر کر مرا. اللہ رب العزت نے جھوٹے کا انجام اتنا عبرتناک کیا کہ لیٹرین میں منہ کے بل گر کر مرا. وہی مباہلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے کرنا چاہا. اعلان کر دیا کہ آؤ مباہلہ کر لو، لیکن عیسائی بھاگ گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہم اب اس شخص کے مقابلہ میں غلط ہیں، ہم اس کے مقابلہ میں نہیں ٹک سکتے. مباہلے کا رزلٹ اللہ رب العزت دنیا میں دکھا دیا کرتا ہے. غرض یہ کہ نجران اس وقت یمن کے علاقے میں تھا، اور نجران میں اس وقت کچھ لوگ عیسائیوں کے جو رہتے تھے ان پر یمن کے حاکم نے بہت زیادتیاں کیں، ظلم کیے. بلکہ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بہت بڑے بڑے گڑھے اور خندقیں کھود کر ان میں ڈالا گیا، اور ان خندقوں میں آگ کے بہت بڑے آلاؤ جلائے ہوئے تھے، اور ان کو پکڑ پکڑ کر یہودیوں کو ان میں ڈالا گیا. یہ اصحاب الاخدود کا جو واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اصحاب الاخدود، وہ واقعہ اسی علاقے میں پیش آیا تھا. اب چونکہ عیسائیوں پر ظلم ہوا، بہت زیادہ ظلم ہوا، اس وقت حبشہ کا علاقہ جو ہے وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے ان سے مدد طلب کی. اب حبشہ بہت دور ہے، وہ یہاں ڈائریکٹ اگر قبضہ کرنا چاہتے تو نہیں کر پاتے تھے. اس وقت شام پر بھی اور مصر پر بھی روم کی حکومت تھی. اب یہ دیکھیں کہاں کہاں سے ملتے ہیں، رومی بھی عیسائی ہیں. حبشہ والے نے ان کی درخواست پر روم والوں سے بحری بیڑا لیا اور اپنی طرف سے 70,000 فوجی بھیجے. حبشہ سے، افریقہ سے 70,000 فوجی آئے. بحری بیڑے جو ہیں وہ روم والوں نے مہیا کیے، اور بحر عرب کے حوالے سے، یہ جس کو آپ بحر احمر کہیں یا یہ جو سمندر ہے، اس سے ہوتے ہوئے انہوں نے یمن پر آ کے قبضہ کیا. 2 سالار جو وہاں سے آئے تھے حبشہ سے، ان میں ایک کا نام ابرہہ تھا، ایک دوسرا تھا. یہ دونوں یمن پر قابض ہو گئے. عیسائیوں کی پکار کے نتیجہ میں آنے والے یمن پر قابض ہوئے، اور ہمیری جو اصل یہاں کے حکمران تھے وہ ختم ہو گئے. اب ان دو میں سے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. 2 جرنیل آئے تھے،
فوج کو 2 حصوں میں بانٹ کر 2 جرنیل بھیجے، قبضہ کر لیا یمن پر، اور بعد میں ان کا آپس میں اختلاف ہوا، دونوں کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں۔ بالآخر ابرہہ نے اور دوسرا جو جرنیل تھا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ فوجوں کو کیوں مرواتے ہیں، میں اور تم آپس میں مقابلہ کر لیتے ہیں، جو جیت جائے گا یہ سارا کچھ اس کا، اور جو مارا گیا مارا گیا۔ پہلے زمانہ میں یہ مبارزت بہت عام تھی، اگر بڑے پیمانے پہ جنگ شروع ہوا کرتی تو اس وقت بھی 2 کر کے پہلے پہلوان نکلتے، بڑے بڑے جنگجو شجاع اور بہادر لوگ نکلا کرتے تھے کہ آؤ حل من مبارز، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ جب یہ مقابلہ کرنے والے کئی لوگ باری باری، کوئی مسلمانوں کی جنگوں میں بھی یہ باتیں موجود تھیں، تو جب یہ مقابلہ کرنے والے انفرادی طور پر کچھ عرصہ یہ میدان گرم کرتے اور اس کے بعد جنگ شروع ہو جایا کرتی تھی، وہی معاملہ ان 2 حبشیوں نے بھی شروع کیا، اور ابرہہ کامیاب ہو گیا اور دوسرا مارا گیا۔ اب ابرہہ جو ہے یہ حبشہ کا گورنر ہے، یہ اپنے آپ کو نائب السلطنت یہ لکھا کرتا تھا، وائسرائے، نائب السلطنت، وائسرائے یا گورنر، جیسے کہ ہندوستان میں بیٹھے جب کبھی برطانیہ کی حکومت تھی تو یہ اپنے آپ کو نائب السلطنت یا وائسرائے یا ہندوستان کے گورنر کہلواتے تھے، وہی معاملہ بالکل یہاں ہوا۔ ابرہہ بظاہر نائب السلطنت لکھتا تھا، لیکن اس نے مقامی طور پر اتنی حیثیت اختیار کر لی تھی کہ وہ بالکل خود مختار حکمران بن گیا تھا۔ اب ان 2 کے درمیان جو مقابلہ ہوا، ایک مارا گیا تھا اور ابرہہ کامیاب ہو گیا، اس کے نتیجہ میں جو پیچھے ان کا حبشہ کا بادشاہ تھا اصل، وہ ناراض ہوا، اس نے اس کو کسی نہ کسی طرح منا لیا، منت سماجت کی اور کہا کہ دیکھو میں یہاں ایک بہت بڑا چرچ بنانے جا، چونکہ عیسائی تھے، وہ چرچ بناؤں گا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ہوگی، اور میں اپنے سر کے بال کاٹ کر تمہیں بھیج رہا ہوں، ان کو اپنے پاؤں میں رون دو، جو چاہے، یعنی اس کو راضی کرنے کا ایک اس نے بہانہ سوچا کہ میں اپنے سر کے بال تمہارے پاؤں کے نیچے رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ راضی ہو گیا، اس کو اب اس نے خود مختار حکمران کی شکل میں چھوڑ دیا، اور اس کو مزید خوش کرنے کے لیے اس نے یمن میں صنعاء میں ایک بہت بڑا چرچ بنایا، بلکہ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ پہلے اس نے ایک نجران میں خانہ کعبہ بنایا۔ اب اصل جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا، وہ یہ ہے کہ پہلے اس نے نجران میں خانہ کعبہ بنایا، وہ کامیاب نہیں ہوا، قریش، عرب، وہ سارے کے سارے مکہ والے خانہ کعبہ کو جانتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ یمن میں یہ بہت بڑا کلیسا، ایک چرچ، بہت بڑا گرجا تعمیر کرتا ہوں، اور ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ میں آہستہ آہستہ لوگوں کو مکے سے صنعاء کی طرف موڑوں گا، لوگوں کو مکہ جانے کی بجائے یہاں صنعاء میں ایک بہت بڑا عبادت خانہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، اور یہ بات پورے یمن میں اس نے مشہور کر دی۔ اب مکہ مکرمہ خانہ کعبہ جس کے متولی قریش ہیں، جیسا کہ پچھلے درس میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ قریش نے خانہ کعبہ اور حاجیوں کی خدمت کر کے بڑی عزتیں کمائیں، وہ اس کے ہیں متولی خانہ کعبہ کے جو مکہ میں ہے، اور سارے عرب حج کے لیے، سارے عرب جو ہیں وہ طواف کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اب جب انہوں نے سنا کہ ایک عیسائی جو یمن پر قابض ہو گیا ہے، اس نے یہ کام بھی شروع کر دیا ہے کہ میں یمن میں لوگوں کو اپنے اس گرجے کے گرد جمع کروں گا۔ اب آگے جو کہانی ہے وہ بڑی مشہور ہے، تاریخی طور پر ثابت بھی ہے اور معروف بھی ہے کہ کوئی عرب بدو، وہ قریش کا آدمی تھا یا کوئی عرب تھا، وہ اٹھا کہیں راتوں رات گیا، وہ جو اس نے بہت بڑا کلیسا کعبہ کے مقابلے میں بنایا تھا اس میں جا کے اس نے غلاظت پھیلا دی، اور ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اس کلیسا میں آگ لگا دی۔ دونوں روایتیں ہیں، لیکن زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ اس نے کلیسا میں گندگی پھیلا دی، پاخانہ کر دیا یا کہیں سے اٹھا کے ڈال دیا۔ اب یہ بات جب ابرہہ کو معلوم ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ سیخ پا ہوا، میں نے اتنا خرچہ کیا، اتنی شان و شوکت اس جگہ کو دی،
اور میں چاہتا تھا کہ لوگ مکہ سے صنعاء کی طرف اور کعبہ سے کلیسا کی طرف آ جائیں، تو یہ کیا ہوا؟ اور یہ واقعہ ایک دن پیش آیا، دوسرے دن بھی پیش آیا، تب جا کے کلیسا کے جو خادم ہیں انہوں نے یہ شکایت اوپر پہنچائی کہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابرہہ ناراض ہوا، اس نے گرمی میں آ کر فیصلہ کر لیا کہ میں اب جو ان عربوں کا کعبہ ہے، قریش کا کعبہ ہے، میں اس کو گرا دوں گا۔ غصہ نکالنے کے لیے وہاں کے عربوں کو پکڑو، وہاں کے بدوؤں کو پکڑو، وہاں جو قریشی موجود ہیں ان کو پکڑو، اب پتہ نہیں وہ کون ہے۔ اتنا آگ بگولا اس حد تک کہ اس نے کہا میں ان عربوں کا، ان قریشوں کا جو کعبہ مکہ میں ہے میں اس کو گراؤں گا۔ اب 60,000 آدمیوں کی فوج تیار کی، اور اس فوج میں ایک روایت کے مطابق 13 ہاتھی اور ایک روایت کے مطابق 9 ہاتھی تھے۔ یہ فوج لے کر وہاں سے چلا، اور جس ہاتھی پر یہ بدبخت خود بیٹھا ہوا تھا اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ ایک عرصہ پہلے یہاں ایک لطیفہ ہی ہے، اگر مولوی بھٹکے تو وہ بڑے عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ بھٹو کے زمانہ میں پاکستان میں نے اپنے کانوں سے ایک تقریر سنی، ایک مولوی نے اس ہاتھی کا نام محمود اور ہاتھی 9، 13 والی روایت تو ہضم کر گیا۔ اس وقت پاکستان میں حکومت بھٹو کی تھی، بھٹو کے خلاف جو الائنس بنا تھا ایک بہت بڑا گرینڈ الائنس، اس میں 9 جماعتیں تھیں، 9 جماعتیں، اور اتفاق ایسا ہے کہ ان جماعتوں کا جو مرکزی صدر تھا وہ مفتی محمود تھے۔ مرکزی صدر مفتی مولانا مفتی محمود، اور 9 جماعتیں، اور قرآن میں ایک جگہ 9 رہط 9 جماعتوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ مولوی نے ایسا چکر دیا قرآن کو، ادھر سے 9 جماعتیں، ادھر سے یہ 9 ہاتھی، اور ہاتھیوں کا سردار محمود جو سردار کے سواری میں ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہاتھیوں کا بھی سردار، اور یہاں اس نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اندازہ کرو کہاں سارے مسلم، بھٹو ہے یا مولانا مفتی محمود ہیں، سارے پاکستانی، سارے مسلمان، لیکن رنگ وہ دیا کہ یہ سارے وہ ہیں جو حال اس وقت ہاتھی والوں کو ہوا تھا، اب وہی ہاتھ اس الائنس کا بھی ہو۔ مولوی بھٹکتا ہے تو وہ بہت ہی تباہیاں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مولویوں کو ہدایت پر رکھے، صراط مستقیم پر رکھے۔ ظاہر ہے کہ بڑا بھٹکے گا تو ساری دنیا کو لے ڈوبے گا۔ تو 9 ہاتھی یا 13 ہاتھی، اور محمود اس ابرہہ کا ہاتھی تھا، یہ سارا لشکر لیا، لاؤ لشکر لے کر تیار ہوا۔ پہلے مقامی طور پر یمن کے کچھ سرداروں نے بغاوت کی، لیکن 60,000 آدمی اور پھر حاکم بھاگ گئے۔ راستے میں آ کر بنی خثعم ایک علاقہ ہے، ایک حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو الفضل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک خاتون نے سوال پوچھا، آپ کو ذہن میں آتا ہوگا، خاتون نے سوال پوچھا، اور یہ فضل جو ہیں، ابو الفضل نے فضل بار بار وہ خاتون کی طرف دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر پکڑ کر منہ گھما دیتے ہیں۔ اس حدیث سے بہت سارے واقعات، وہ عورت خثعم کی تھی، بنی خثعم، خثعمیہ۔ اس قبیلہ کے لوگوں نے بھی اس کاروان کا کہہ لیں، اس فوج کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن تھوڑے سے لوگ کیا کرتے، 60,000 کا لشکر جرار چل رہا تھا۔ چلتے یہ عرفات کے اور منا کے درمیان، بلکہ مزدلفہ اور منا کے درمیان، وہ جگہ آپ نے دیکھی ہوگی، وادی محصر، اس جگہ تک یہ پہنچ گیا۔ وادی محصر ایک چھوٹا حصہ ہے، اور اس کا جو بڑا پیٹا ہے اس کا نام ہے وادی محسب۔ وادی محسب کنکریوں والی وادی، حسبہ کا معنی ہوتا ہے کنکریاں، اور اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے وادی محصر۔ یہاں تک فوج پہنچ گئی، یہاں آ کے ابرہہ کا اونٹ بیٹھ گیا۔ اب اونٹ کو مکہ کی طرف چلاتے ہیں تو چلتا نہیں،
دائیں چلاتے ہیں بھاگتا ہے، بائیں چلاتے ہیں بھاگتا ہے، پیچھے یمن کو چلاتے ہیں بھاگتا ہے، جب مکہ کی طرف منہ کرتے ہیں وہ بیٹھ جاتا ہے۔ لوہے کے آنکس ہاتھی کو چلانے کے لیے محابتوں کے پاس جو جو کچھ ہوتا ہے، ہر کام کیا، ہاتھی کو زخموں سے چور چور کیا، لیکن وہ مکہ کی طرف منہ نہیں کرتا۔ اب جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ مکہ میں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے جا رہے ہیں، پیچھے سے تو آگے اب یہاں مکہ کے قریب اس گھر کے متولیوں کو ان کا حشر دکھانے کے لیے یمن میں بھی اللہ مار سکتا تھا ان کو، اللہ چاہتا تو یمن میں ہی تباہ کر دیتا، لیکن مکہ میں خانہ کعبہ کے خادموں کو دکھانے کے لیے کہ اگر کوئی آئے تو اس کا حشر ہم کیا کرتے ہیں۔ جب یہاں وہ آگے نہیں چل رہا، یہاں یہ لشکر لے کر رک گیا، مکہ پیغام بھیج دیا، کہا کہ ہم آپ کے اس کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے، اگر آپ لوگ ہمارے سامنے مزاحمت نہیں کریں گے تو ہم آپ کو کچھ نہیں کریں۔ ہاتھی آگے چل نہیں رہا، لشکر پریشان ہو چکا ہے، لیکن دھمکی بھیج، ہم جنگ نہیں کرنے آئے، ہم صرف اس کام آئے ہیں کہ یہ جو کعبہ ہے اس کو گرانا ہے، اگر تعرض نہ کرو گے ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اور جو اپنا ایلچی بھیجا مکہ میں، اسے کہا کہ مکہ والوں کا کوئی آدمی اگر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آنا چاہے تو اسے ساتھ لے آؤ۔ اس زمانہ میں، اس دور میں مکہ کا سب سے بڑا سردار کون تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ مکہ کے سب سرداروں میں سے بڑے سردار اس وقت عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں۔ ایلچی کے ساتھ آ گئے، جہاں یہ ڈیرا لگا کر اپنا تخت جما کر بیٹھا ہوا تھا ابرہا، وہاں آ کے پہنچ گئے۔ اب چونکہ ان کی زبان الگ الگ ہے، وہ حبشی ہیں، یہ عربی ہیں، ترجمان کے ذریعے بات ہوئی۔ پہلا کام یہ ہوا، خاندان نبوت کے لوگ شروع سے ہی خوبصورت، باروب تو اتنے تھے کہ ابو لہب کے بارے میں واقعہ گزر گیا ہے، اس کا چہرہ لاٹے مارتا تھا، اتنا وہ باروب خوبصورت قسم کا آدمی تھا۔ بدبختی یہ ہوئی کہ اسلام نہیں لا سکا، اور یہ دادا ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو لہب کے بی والد ہیں۔ ان کا چہرہ بڑا وجیح، شکل بڑی روبدار، خوبصورت، حسین و جمیل، قد کاٹ والے آدمی۔ جب یہ ابرہا کے اس تخت کے قریب پہنچے تو کہا گیا کہ یہ دری بچھی ہے، یہاں آپ بیٹھ جائیں۔ اس نے غور سے دیکھا تو اپنے دل ہی دل میں کہا کہ یہ اتنا عظیم الشان آدمی مکہ والوں کا سردار ہے۔ تخت چھوڑا اور عبد المطلب کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ ہاں، کیا لینے آئے ہو؟ اب ترجمان کے ذریعے بات شروع ہو گئی۔ تو کیا لینے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مال، اپنا جو کچھ ہے وہ دینے کے لیے تیار ہو، یہ ارادہ ترک کر دو۔ پہلی بات یہ کہ کعبہ پہ حملے کا ارادہ ترک کر دو، ہم ہر چیز پیسہ دیتے ہیں جو کہا یہ نہیں ہوگا، اور کچھ مانگو۔ انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے جو ایک ہراول دستہ پہلے مکہ کی طرف آیا تھا، اس نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، میرے 200 اونٹ دے دو۔ یہ خبیث کہتا ہے کہ جب تم کو میں نے پہلی نظر دیکھا تو مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں اپنا تخت چھوڑ کر یہاں آ گیا تمہارے پاس، لیکن تیری یہ بات سن کر تیری وہ وقت ساری میری نظروں سے گر گئی ہے۔ کہا کیوں؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تو اس گھر کے لیے لڑے گا، مرے گا، اپنے لوگوں کو تیار کرے گا، تو 200 اونٹوں کے مطالبے پہ اترا ہے، اس لیے میری نظروں سے تو۔ اس وقت عبد المطلب نے جو الفاظ کہے وہ پچھلے درس میں نے ذکر کیے تھے، وہ بڑے تاریخ کے مشہور الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ مجھے دے دو، اس گھر کا مالک بھی کوئی ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ رب کا معنی مالک، رب کا معنی صاحب، یعنی جس کی ملکیت میں چیز ہوتی ہے اس کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ سَيَمْنَعُهُ، لِلْبَيْتِ رَبٌّ سَيَحْمِيهِ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، یہ مجھے دے دو، اس گھر کا ایک مالک ہے وہ اس کو خود سنبھالے گا۔
وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں جس ارادے سے آیا ہوں اب میرے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگا، میں اس کو گرا کے جاؤں گا۔ کہا تم جانو اور وہ جانے، میرے اونٹ مجھے دے دو۔ اس نے اونٹ دے دیے۔ اب ارادہ کر رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں، ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہا۔ اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے، اور تھوڑے سے نہیں بلکہ یہاں ہے غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ۔ لشکر کہاں سے آیا؟ کچھ لوگوں نے جنہوں نے وہ پرندے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، ان کے بیانات کتب تفسیر میں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پرندہ کبھی پہلے ہم نے دیکھا نہیں تھا اور اس واقعہ کے بعد کبھی نظر نہیں آیا، یعنی کوئی خاص پرندہ تھا، آیا بحر احمر کی طرف سے۔ یہ جدہ کی جانب جو سمندر ہے اس کو بحر احمر کہا جاتا ہے۔ وہ پرندے بحر احمر کی جانب سے اٹھے، غول در غور فوجوں کی فوجیں آئیں، لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں ان کو۔ ان کی چونچ پرندوں جیسی تھی اور ان کے پاؤں کتے کے پاؤں کی طرح کے تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص مخلوق، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، 3 کنکر، ایک چونچ میں، ایک پنجے میں، ایک پنجے میں، 3 ہی تو اٹھا سکتے تھے۔ اب ان پرندوں کے ذریعے اللہ نے اس لشکر کا کیا حشر کروایا وہ تو معروف ہے۔ 60,000 کی فوج میں سے ابرہہ سمیت ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، سب تباہ ہو گئے۔ اور پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا اشارتاً کہ یہاں اس وادی محصر سے لے کر یمن تک ان کی لاشیں پھیلی ہوئی، کو بچتا نکلتا، جہاں کہیں پورا اس کی کنکری اثر کرتی۔ کنکری کے اثرات کیسے تھے؟ کنکری سر پر گری، پاؤں تک اس کا اثر گیا۔ اتنے زبردست قسم کے، آج کل ایک پتہ نہیں نیپام بم ہے یا کیا کہتے ہیں، کہ جس کو لگتا ہے اس کو گلا دیتا ہے، آدمی گل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بم ہمیں بہت پہلے سے دکھا رکھے۔ اوپر سے کوئی چیز ماریں تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ سورۃ الفیل پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے 1500 سال پہلے یہ بم مارنے کا، پرندوں کے ذریعے، ہوائی جہازوں کے ذریعے بم چلانے کا، آپ ذرا تھوڑا غور سے دیکھیں۔ جو آج یہ ہمارے مسلمانوں میں ایک کمزوری ہے، کہیں گے جی وہ کیا بات ہے انگریز کی، جہاز بنا دیے، بم بنا دیے، یہ بنا دیے، یہ سارا کھاتا ہم ادھر میں ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ اسلام میں ریڈیو، اسلام میں ٹیلی ویژن، اسلام میں آپریشن، اسلام میں یہ بجلی برق رفتار سواریاں، اسلام میں بموں کا تصور، جہازوں کا تصور، ہر چیز موجود ہے، لیکن ان کی تفصیل کبھی موقع اللہ نے دیا تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے پورے کا پورا لشکر جو ہے وہ تہس نہس کروا دیا، بھاگتے گئے۔ اور بعض کتب میں لکھا ہے کہ وہ کنکر مارتے، جسم گلنا شروع ہو جاتا، آدمی بھاگنا شروع ہو جاتا، جہاں کہیں جا کے ختم ہوتا گر جاتا۔ اس طرح یمن کے قریب تک یہ پورا علاقہ، مکہ سے یمن تک کا یہ کتنا فاصلہ بنتا ہے، سارے علاقے میں ان 60,000 لوگوں کی لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھیں۔ اللہ رب العزت نے یہ تباہی بربادی اس لشکر کی کیوں کی؟ کہ اس کے گھر کو گرانے کے لیے آئے تھے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ارہاسات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کفر کے راستے بند کیے جا رہے تھے۔ اگر وہ خانہ کعبہ کو گرا دیتا، مکہ پہ قبضہ کر دیتا، تو جو اہل مکہ عرب تھے وہ مغلوب ہو جاتے، غلام ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اللہ نے تباہ کر کے رکھ دیا لشکر کو، جو مکہ والوں کو تکلیف دینے کے لیے آ رہا تھا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اس میں بھی شامل تھی۔ آپ کی نبوت کے لیے اللہ رب العزت نے راستے صاف کروا دیے کہ آپ آئیں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے، 40 سال کے بعد آپ کی بعثت ہوگی، اور یہاں جو توحید کا نعرہ یہ بلند کریں گے، اس کے راستے میں باہر کا کوئی آدمی حائل نہ ہو۔ مکہ والے حائل ہوئے، انکار کیا، پریشانیاں، لیکن وہ باہر کے نہیں، وہ سارے کے سارے اہل مکہ تھے۔ ان حالات میں وہ لشکر آیا، اس طرح لشکر تباہ و برباد ہوا۔
اور کنکر جو آگے آ رہا ہے اس صورت کے آخر میں کہ وہ کنکر جو پرندہ پھینکتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ حجارت من سجیل، وہ مٹی جس کو آگ کے ساتھ اتنا زیادہ گرم کیا جائے کہ وہ پتھر کی شکل اختیار کر لے، اس قسم کے وہ کنکر پتھر کے چھوٹے چھوٹے۔ اور کسی نے کہا کہ اس کا کل جو حجم ہے وہ چنے کے دانے کے برابر، کسی نے کہا مسور کے دانے کے برابر، بعض نے کہا چلغوزے کے برابر، اور بعض نے لکھا مٹر کے دانے کی۔ یہ سارے میرے خیال ملتا جلتا ہی حجم ہے۔ چلغوزہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے، اسی کو اگر گول کیا جائے تو چنے یا مٹر کے دانے کے برابر ہو جائے گا۔ اتنا یہ کل اس وقت کا نیپام بم تھا، نیپام بم تھا، جو آدمی کو لگتا وہ آدمی گلنا شروع ہو جاتا۔ ان چیزوں کا اشارہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں دیا ہے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ارشاد فرماتے ہیں الم ترى کیف۔ الم ترى سوال ہے شروع میں، ارأیت میں سوال تھا، کیا آپ نے دیکھا؟ الم ترى یہاں سوال ہے، الم ترى کیا آپ نے دیکھا؟ اور معنی جو وہاں بنتا ہے وہی یہاں بھی بنتا ہے، وہاں ارأیت اور یہاں الم ترى۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ وہاں بھی یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ کبھی دیکھنا غور کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے، اور یہاں دیکھنا خاص طور پر فٹ اس لیے بیٹھتا ہے کہ یہ اس واقعہ کے 40 سال کے بعد آیت نازل ہوئی ہے سورت۔ اب 40 سال اس وقت لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اولین مخاطب ہیں، ساتھ ہی قریش ہیں، ساتھ ہی عرب ہیں، ساتھ ہی پوری دنیا ہے، اور وہ لوگ مکہ والے ان کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا، انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ دوسرے لفظوں میں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا، وہی بنتا نا، کیف فعل ربک، کیسے کیا، کیا حشر کیا رب نے۔ یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں، قرآن کریم کی کل آیات جو ہیں وہ عموماً 6600 اور کچھ کہی جاتی ہیں، پورے 30 سپارے اور 114 صورتیں، ان میں کل آیتیں کتنی ہیں؟ 6600 اور کچھ، یعنی جو طے ہے۔ ان 6600 آیتوں میں سے یا 650 آیتوں میں سے جو آیات الاحکام ہیں، یہ کرو اور یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس موضوع کی آیات کوئی 400 کے قریب ہے، یعنی جو احکام ہیں وہ 400 کے قریب۔ باقی جو اتنی زیادہ 6200 کے قریب آیات ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تاریخ ہے، وہ اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ قرآن کریم کے 3 حصے نا، تاریخ، توحید اور تیسرا احکام، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ ان 6200 آیات میں سے اکثر آیات کا جو موضوع ہے وہ اللہ کی توحید ہے یا تسخیر کائنات کی طرف توجہ دلانا ہے۔ کائنات کو دیکھو، یہ دیکھو، خاص طور پر جتنی آیات میں آتا ہے نا، ارأیت، افرأیت، الم تری، سیرو، چلو زمین میں چلو دیکھو، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ نے جانا نہیں، کیا آپ نے توجہ نہیں دی؟ اس قسم کی جتنی آیات قرآن کریم میں آئی ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں توجہ دلاتی ہیں کہ یہ کائنات تمہارے لیے ہے، اہل توحید کے لیے یہ پوری دنیا ہے، یہ جس طرف بھی منہ کریں گے اللہ یہ دنیا ان کو عطا کرے گا۔ یہاں بھی اللہ نے وہی رنگ اختیار فرمایا، الم تری کیف، کیا تم نے وہ واقعہ دیکھا نہیں ہے؟ کیا آپ نے اس واقعے پر کبھی غور نہیں کیا؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ایک بات یہاں اور ذکر کر دوں، جس وقت یہ ہاتھی والے یہاں بیٹھ گئے ہیں، آ کے وادی محصر میں ڈیرا لگا لیا اور انکار کر دیا کہ ہم پیسہ نہیں لیں گے، کچھ نہیں لیں گے، ہم لازماً حملہ کریں گے، تباہ کریں گے خانہ کعبہ کو، اس وقت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس چلے گئے۔ توحید کے حوالے سے بات آ گئی ہے ذہن میں
کہ اس وقت اہل مکہ نے، قریش نے اور دوسرے عربوں نے، سب نے ان کے سرداروں کو یہ اختیار دیا کہ اب ہم کیا کریں گے، اس کا مقابلہ ہم کر نہیں سکتے کیونکہ وہ 60,000 ہیں، اور عربوں کی کل فوج یا کل لوگ کتنے بن سکتے ہیں وہ تو آپ کو غزوہ احزاب سے پتہ چل سکتا ہے۔ غزوہ احزاب میں جتنے عرب قبائل مل سکتے تھے قریش سمیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ساری فوجیں ان کی جمع ہو گئی تو 10-12 ہزار کل بنے تھے۔ اتنے لوگ وہ کیا مقابلہ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس گھر کے رب سے دعا مانگتے ہیں۔ کعبہ شریف کے پاس گئے، کسی نے پردہ پکڑا، کسی نے کنڈا پکڑا، کسی نے رسی پکڑی، کسی نے ہاتھ لگایا اور صرف اللہ سے دعا مانگی۔ یہاں میں نقطہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اندر 360 بت پڑے ہیں، اندر اور دائیں بائیں انہوں نے پوجنے کے لیے 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ کسی بت کا نام نہیں لیا، لات، منات، حبل، عزا، کسی کو نہیں پکارا۔ بیت اللہ کے چاروں طرف سرداروں نے جمع ہو کر صرف ایک رب کو پکارا۔ اب وہ کہاں گئے؟ 360 سب بھول گئے۔ اور ان لوگوں کی یہ عادت کوئی اس وقت کی نہیں تھی، یہ اس وقت بھی تھی، پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی رہی۔ حتیٰ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تو بھی یہ عادت تھی کہ جب کبھی ان کے بس سے باہر کوئی بات نظر آتی تو کسی بت کو نہیں پکارتے تھے۔ اکرمہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، معروف واقعہ ہے، ابو جہل کا بیٹا، میرا خیال ہے یہاں میں نے ذکر کیا، پہلے اس کا تذکرہ کیا کہ سمندر کے اندر جب طوفانوں میں کشتی پھنس گئی تو سب نے کہا کہ بھائی اب بچانے والا اور کوئی نہیں، اب محمد کے رب کو پکارو۔ اللہ کو تو وہ جانتے مانتے تھے۔ اب یہاں صرف اکرمہ کہتے ہیں کہ اب کیوں ان کو پکارتے ہو، اب محمد کے رب کو کیوں یاد کرتے ہو، لات، منات، عزا، فلاں فلاں تمہارے جو ہیں ان کو کیوں نہیں بولتے؟ انہوں نے وہاں اعتراف کیا، کہا کہ نہیں، آج صرف وہ بچا سکتا ہے۔ وہی معاملہ انہوں نے اس وقت بھی کیا، ہاتھی کے مقابلے میں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب بڑی بھاری مصیبت پڑتی تھی، بڑا بھارا کوئی سامنے ہو جاتا کسی سے، تو اس وقت یہ اپنے سب بتوں کو، اپنی سب سرکاروں، مزاروں، درباروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اندازہ کریں کہ آج کا مشرک، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ مشرک، مسلمانوں کو بھی مشرک کہتے رہتے ہیں۔ حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا کے خاص طور پر وہ بڑے قریب رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے فجر کے وقت فون آیا، ایک آدمی کہتا ہے او مولوی بندہ بن، مولوی سنبھل جا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہوا؟ تو مسلمانوں کو مشرک کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نہیں کرتا، کلمہ پڑھ کے زنا کرے تو زانی، کلمہ پڑھ کے چوری کرے تو چور، کلمہ پڑھ کے ڈاکہ ڈالے تو ڈاکو، کلمہ پڑھ کے شرک کرے تو مشرک۔ میں کرتا ہوں، وہ خود اپنے آپ کو اس کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ تو وہ مشرکین جو ہیں، وہ مشرکین بھی جب کبھی خاص بڑی بات آتی تو اس وقت جب کبھی کوئی بڑا واقعہ آتا تو یہ اپنے سرکار، دربار، یہ وہ سارے چھوڑ دیتے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتے۔ معنی یہ کہ وہ لوگ آج کے مشرکوں سے اچھے تھے، ان سے بہتر تھے، یعنی ان کا شرک ان سے کچھ دوسرے بہتر انداز کا تھا کہ جب بھاری پڑتی تو اللہ کو پکارتے، یہ بھاری پڑے یا ہلکی پڑے یہ دربار مزار سے اوپر اٹھتے ہی نہیں۔ ہوئے یا نہیں وہ ان سے بہتر، یہ الگ بات ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، یہ اسلام میں داخل ہو کر ان سے بدترین حرکتیں کرتے۔ اور اگر کوئی مولوی یہ باتیں کرتا تھا کہتے ہو مولوی بندہ بن، تو مسلمانوں کو مشرک کرتا رہتا، جو شرک کرے گا وہ مشرک ہوگا۔ یہ انداز انہوں نے، سارے لوگوں نے یہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا، ایک روایت ان سے اور ایک روایت حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کی روایت تاریخ امام بخاری، مستدرک امام حاکم، سنن کبریٰ بیہقی،
ان کتابوں میں ان کی روایت موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس واقعہ کے 10 سال بعد تک مشرکین نے سوائے اللہ کے کسی کو پکارنا چھوڑ دیا۔ جب اللہ نے ان کا گھر بیت اللہ کو بچا لیا، ان کا شہر بچا لیا، تو انہیں یہ بات دل میں بیٹھ گئی، 10 سال تک شرک چھوڑ دیا، لیکن پھر دوبارہ وہی مشرک کی عادت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، دوبارہ وہی لوٹ آئے، آہستہ آہستہ وہی حبل، وہی لات، وہی منات اور وہی عزا شروع کر دیے۔ بہرحال اللہ توحید جو ہے یہ مشرکین میں بھی آتی نکلتی اللہ کو مانتے، ساتھ ہی شرک بھی شروع کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو توجہ دلانے کے لیے فرمایا الم ترى کیفا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے، الم ترى کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے مکر کو، ان کے قید کو، ان کی سازشوں کو ناکام نہیں کر دیا۔ قید کا لفظ جو ہے یہ عموماً استعمال ہوتا ہے خفیہ سازش کے بارے میں، جبکہ ابرہہ کی جو کارروائی ہے کہ میں ان کا عربوں کا، مسلمانوں کا تو اس وقت ابھی کھاتا ہی نہیں تھا، میں عربوں کا، میں قریشیوں کا کعبہ ڈھانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ اس نے خفیہ نہیں رکھی تھی، اس نے کھل کھلا کے پورے یمن میں اعلان کر رکھا تھا۔ تو یہاں قید کا لفظ پھر استعمال کیوں کیا گیا؟ اللہ رب العزت نے یہاں قید، اب یہاں تھوڑا سا پھر پس منظر میں لمبا نہیں، تھوڑا سا جھانکنا پڑے گا کہ حبشہ والوں نے یمن پر قبضہ صرف عیسائیوں کی مدد کے لیے نہیں کیا تھا، وہاں ایک اور بات بھی تھی، جو تجارت ان عربوں کے ہاتھ میں تھی اس تجارت پر قبضہ کرنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ عربوں کو، یمن والوں کو مغلوب کر لیں۔ اب یہاں 2 کام تھے، ایک انتقام لے لیں گے عیسائیوں کا، دوسرا ان کی تجارت کے راستے جتنے بھی کھلتے تھے، شام کے فلاں کے مصر کے، وہ ان کے ہاتھ سے تجارت کے سارے راستے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ اب یہ خفیہ سازش تھی ان کی، نام لیا کہ ہم اپنے عیسائیوں کا بدلہ لینے جا رہے ہیں، حالانکہ معاشی، اقتصادی اور سیاسی مقاصد اس کے علاوہ ان کے موجود تھے۔ اللہ نے ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ انہوں نے جو سازشیں رچائیں، اللہ رب العزت نے ان کی ساری سازشیں جو ہیں وہ ختم کر دیں، ان کے مکر کو اللہ رب العزت نے بیکار کر دیا، ان کی سازشوں کو اللہ نے ناکام کر دیا۔ کس طرح؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اللہ نے ان پر، اب دوبارہ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، 60,000 کے لشکر کو ہاتھیوں سمیت اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے مروا دیا۔ ابابیل کا ترجمہ ہمارے یہاں ایک جانور کا نام بھی کہتے ہیں کہ ایک سمندری جانور تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، جبکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ ابابیل کا معنی جھنڈ کے جھنڈ، غول در غول، جماعتوں کی جماعتیں، اللہ نے بحر احمر سے پرندوں کے جھنڈ جو ہیں وہ مکہ کی طرف بھیج دیے، جنہوں نے آ کر اس ابرہہ کی فوج کو تباہ کیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے بھیجے ان پر طیرن، پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، یعنی پرندے کا نام نہیں بلکہ پرندوں کی تعداد کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے بے شمار پرندے اس طرف بھیج دیے۔ اللہ چاہے تو چڑیا سے باز مروا دے، اللہ چاہے تو ابابیل سے ہاتھی اور پورا لشکر 60,000 کا مروا دے، وہ مالک ہے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے مارتے تھے، رما یرمی کا معنی مارنا، یہ رمی کرتے ہیں نا، اب حج کے موقع پر جمرات پر رمی کی جاتی ہے، وہ جو 7 کنکر ایک ایک کر کے 3 جگہ پہ مارے جاتے ہیں، وہ رمی ہے۔ رما یرمی کا معنی مارنا، کنکر مارنا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو پرندے تھے وہ کنکر مارتے تھے ان ابرہہ کی فوج کو، اس کے ہاتھیوں کو، بے حجارت من سجیل، جو مٹی کو گرم کر کے پگھلا کر جلا کر سخت پتھر بنتا ہے، اس قسم کے کنکروں سے۔ بے حجارت من سجیل، کنکر تھے لیکن مٹی کے بنائے ہوئے، مٹی سے بنائے گئے۔ اور سجیل کے بارے میں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ سنگ اور گل، فارسی میں سنگ کہتے ہیں پتھر کو اور گل کہتے ہیں مٹی کو، سنگ گل دو ہو گئے نا، اس کا بگڑا ہوا یا اس کا معرب، اس کو عربی میں کیا گیا ہے
یہ ہے سجیل، سجیل یا سجیل قریب قریب بنتا ہے۔ اہل علم کا اس بات میں اختلاف ہے کہ قرآن کریم میں کیا کسی دوسری زبان کا معرب لفظ ہے یا نہیں۔ تو جو مانتے ہیں کہ کچھ الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کے قریب الفہم استعمال کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں یہ سنگ اور دوسرا گل، مٹی اور پتھر، مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے کنکر، یعنی مٹی کو آگ میں جلائیں تو جو اس سے بنتا ہے۔ آپ نے کبھی اینٹ دیکھی ہوگی جو جہاں اینٹوں کو پکایا جاتا ہے، اگر اینٹ زیادہ جل جائے تو وہ کالی ہو کر پتھر کی شکل اختیار کر جاتی اور وہ توڑے سے نہیں ٹوٹتی، پتھر کی طرح سخت۔ اللہ رب العزت نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کنکر ان پرندوں کو دے کر بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ انہیں مارتے تھے مٹی سے بنے ہوئے پتھر، یعنی مٹی اور پتھر کے کنکر۔ فجعلہم، اس پوری فوج کو انہوں نے کر دیا، یعنی اس پوری فوج کو انہوں نے کس پوزیشن میں کر دیا؟ کعصف معکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ بھوسا کیا ہوتا ہے؟ دیہات کے لوگ تو جانتے ہیں، شہروں والوں کو بھی معلوم تو ہوگا نا۔ آج کل ٹیلی ویژن پہ بڑی باتیں دکھائی جاتی ہیں، یہ گندم کاٹی جا رہی ہے، یہ دان کا، یہ چاول کا، یہ فلاں کا کھیت ہے۔ ان سے جب دانے نکالے جاتے ہیں، دانے کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو الگ کیا جاتا ہے۔ دانے ہم کھاتے ہیں، چھلکے جانور کا۔ اللہ رب العزت کا انتظام دیکھے کہ نعمتیں ہمیں دیں، انہی نعمتوں کا چھلکا اترتا ہے، ہمارے جانور کھاتے ہیں، وہی چھلکے جانور کھاتے ہیں، پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ان سے دودھ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی یہ کتنی نعمتیں ہیں۔ وہ جو دانے کے اوپر سے چھلکا اترتا ہے، جانور کھاتا ہے، کچھ وہ نیچے بھی گرتا ہے، کچھ اس کے منہ سے باریک ہو کر، اب یہ کیا بنتا ہے؟ ایک عجیب مالیدہ سا، یعنی باریک باریک ٹکڑے بن جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس پورے لشکر کو ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ہاتھوں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دی۔ اللہ رب العزت اگر کسی چیز کو رکھنا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی، اور جسے اللہ مارنا چاہے اسے کائنات کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ واقعہ جو ہے یہ پوری انسانیت کے سامنے رکھ دیا، اور قریش کو اللہ نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی، کہا کہ ہم نے اس لشکر کو تباہ کیا۔ اب ساتھ تھوڑا سا اشارہ آگے والی صورت کا بھی لے لیں۔ ہم نے اس لشکر کو تباہ کیا، تمہارے لیے یمن کا راستہ سردیوں میں، شام اور مصر کا راستہ گرمیوں میں، تمہارے سارے راستے ہم نے پرامن کیے، تم کیوں ان بتوں کو پوجتے ہو؟ تمہارے اس بیت اللہ کو ہم بچائیں، تمہارے ملک میں تمہیں امن و امان ہم دیں، اطعمہم من جو، بھوک میں کھانا ہم دیں، وآمنہم من خوف، بد امنی باہر پھیلی ہوئی تھی، تمہیں امن ہم دیں، عزتیں لوگ تمہاری ہماری وجہ سے، ہم ان کو اس بات پر لگائیں کہ ان لوگوں کی عزت کرو کیونکہ یہ ہمارے گھر کے متولی ہیں، متولی ہمارے گھر کے، اور پوجتے ہو بتوں کو۔ بیت اللہ کے اندر 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا یہ کام چھوڑو، تعجب ہے تمہاری عقل پر کہ ہر چیز ہماری طرف سے اور پوجا ان کی، کھاتے ہو ہمارا اور پوجتے ہو ان کو۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے یہ جو واقعہ پیش آ رہا تھا، کعبہ شریف کو جو گرانے کے لیے آ رہا تھا، اللہ نے اس کا وہ ستیہ ناش کیا۔ اب آج کل ایک آواز سننے میں آ رہی ہے، آپ بھی خبریں پڑھتے سنتے رہتے ہیں، امریکہ میں ایک بدبخت اٹھا ہے جو اپنے آپ کو صدارتی انتخاب کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں مکہ اور مدینہ پر بھی بمباری کروں یا نہ کروں میں سوچوں گا۔ اب دیکھیں اس کے برے دن کب شروع ہوتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ پر بمباری کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں نا، یہ تھا اس زمانے کا لشکر جرار، اس زمانے کی بڑی طاقت، اس زمانے کا اگر کہیں کہ یہ امریکہ تھا، اس زمانے کے امریکہ نے کعبہ کو گرانا چاہا، اللہ نے بھوسے کی طرح پورے لشکر کو کر دیا۔ آج یہ اپنے امریکہ کو انشاءاللہ بھوسا بنوائے گا،
اللہ کو منظور ہوا اگر کسی بدبخت نے کعبہ شریف کی طرف، مکہ مدینہ کی طرف، سعودی عرب کی طرف نگاہیں اٹھائیں، بری نگاہوں سے دیکھا، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ یہ واقعات آج بھی ہمیں دکھا سکتا ہے، اور انشاءاللہ اس کا لشکر بوسہ بوسہ ہوگا۔ اللہ رب العزت اس بیت اللہ کی طرف بری نظر دیکھنے والوں کو تباہ کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کے ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے اور قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو